مناسب سمجھا کہ آج میں مسلک اہل حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ لوگوں کو شان رسالت کے تعلق سے کچھ باتیں ایسی بتاؤں جس سے کہ آپ کے دل میں یقین کامل، ایمان مکمل اور محبت کامل اپنے نبی سے ایسی ہو جائے اور دنیا والے سنیں تو ان کو لگے کہ حقیقت میں وہ رسول جس کو اللہ عز و جل نے اس کائنات میں آخری رسول بنا کر بھیجا، جس کے علاوہ کوئی اور دوسرا رسول اب قیامت تک نہیں ہو سکتا، کسی کی رسالت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس رسول سے محبت اور اس رسول کی شان اور اس رسول کی عظمت مسلک اہل حدیث کے علماء اور عوام میں کیا ہے، یہ پتہ لگ سکے، یہ دنیا والے جان سکیں، کچھ سمجھ سکیں۔ کچھ باتیں عقائد کے تعلق سے بھی بیان ہوں گی، یعنی عقیدہ فی الرسالہ کہ رسالت کے باب میں اہل حدیث لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، رسالت کے تعلق سے اہل حدیث افراد کیا مانتے، کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ یوں تو ہم نے ابتدا سے ہی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو شہادتین کہتے ہیں، یعنی دو باتوں کی گواہی دینا۔ اس کو لوگ کلمہ شہادت بولتے ہیں، کلمہ ایمان اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کلمے کے اندر دو باتوں کی گواہی ہے۔ نمبر ایک، اللہ عز و جل کے حقیقی معبود ہونے کی، تنہا صرف اور صرف اکیلے معبود ہونے کی۔ نمبر دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کہ آپ ہی صرف اور صرف اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تھوڑی سی وضاحت اس کلمے کی یوں سمجھ لیجئے کہ مسلک اہل حدیث کے علماء اور عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک، جب سے دنیا کی اور کائنات کی ابتدا مانی جائے اور جب تک کے لیے مانی جائے، تو ازل سے لے کر ابد تک اس کائنات میں کبھی بھی کسی وقت بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہوگا۔ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی، اور اللہ اکیلا اور تنہا ہے اپنی صفات میں بھی۔ مطلب اللہ عز و جل جو کرتا ہے ویسا کوئی کائنات میں دوسرا کر نہیں سکے گا، اور نہ کبھی کیا تھا کسی دوسرے نے، چاہے کہ وہ نبی رہا ہو، چاہے کہ وہ کوئی ولی رہا ہو، چاہے کہ وہ کوئی شہید رہا ہو، کوئی بھی فرشتہ رہا ہو، مخلوقات میں سے کوئی بھی رہا ہو، اللہ عز و جل کا کوئی بھی عمل نہ کوئی کر سکا تھا اور نہ کوئی کر سکے گا ازل سے لے کر ابد تک۔ یہ ہے عقیدہ علماء اہل حدیث اور عوام اہل حدیث کا اللہ عز و جل کی تعلق سے۔ یہ ہے وحدانیت، اللہ کی کوئی بھی صفت، اللہ کا کوئی بھی عمل ذرہ برابر بھی علماء اور عوام اہل حدیث کسی دوسری ذات میں ماننے کے لیے قطعاً گوارا نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے مانا ہے تو صرف یہ قبول کیا ہے لا الہ الا اللہ، صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی معبود حقیقی ہے، کوئی دوسرا اس کائنات میں ہو نہیں سکتا، نہ ذات میں نہ صفات میں،
چاہے کہ صفات اس کی ہو سننے کی، چاہے کہ صفات ہو اس کے عطا کرنے کی، دینے کی، نوازنے کی، چاہے کہ صفات ہو اس کی رزاقیت کی، چاہے کہ صفات ہو اس کی رحیمیت کی، کریمیت کی، چاہے کہ صفات ہو اس کی مدد کرنے کی، کوئی بھی صفت ہو کسی بھی اعتبار سے اللہ کی صفات میں دوسری کوئی بھی ذات شریک نہیں ہو سکتی۔ یہ علماء اہل حدیث اور عوام اہل حدیث کا عقیدہ ہے اور ہمیشہ سے تھا اور رہے گا قیامت تک۔ جو اس عقیدے سے انحراف کرے، اس عقیدے کو جو شخص ماننے میں ذرا سا بھی تردد کرے، اس کو چاہیے کہ اپنی توحید میں شک کر لے اور سمجھ لے کہ اس کی توحید کامل نہیں ہے، اور جس کی توحید کامل نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا پھرے، بہرحال ایمان اس کے اندر نہیں مانا جائے گا۔ اگر اس توحید پر کوئی شخص عامل اور عمل پیرا نہیں ہے اور قبول نہیں کرتا ہے تو جس طریقے سے ابھی آپ نے مختصر انداز میں اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے چند کلمات اور چند باتیں، صرف ایک دو باتیں ہی سماعت کی ہیں، میں نے ابھی توحید آپ کو مکمل نہیں بیان کی ہے، صرف ایک دو باتیں ہی بیان کی ہیں، ایک دو جملے ہی۔ اسی طریقے سے توحید فی رسالت میں علماء اہل حدیث کیا کہتے ہیں یہ سماعت کریں۔ توحید فی رسالت یعنی کہ اس مذہب اسلام میں رسول اگر علماء اور عوام اہل حدیث کسی کو تسلیم کرتے ہیں تو صرف اور صرف یہ مقام آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا مقام ہے، آپ ہی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے۔ اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر رسول شان والا، مقام والا، عزت والا، محبت والا، کبریا کی اور تمام مسلمانوں کی آپ سے بڑھ کر رسول کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس کائنات میں تشریف لائے ہیں رسول، ہم سبوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا حرز جاں اور اپنا آخری رسول مانتے ہیں، مانتے تھے، اور مسلک اہل حدیث کے افراد قیامت کی صبح تک اللہ کے یہاں حاضری ہونے تک یہی کہیں گے، یہی جواب دیں گے، اللہ اگر رسول کسی کو مانا تھا تو صرف تیرا آخری رسول جس کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کسی دوسرے کو رسول نہیں مانا تھا۔ کس اعتبار سے؟ کیسا رسول؟ رسول ہم نے مانا ہے، آپ سماعت کریں کہ رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا ایک ایک چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا پیغام تک جو بھی اللہ عز و جل نے آپ کو ارشاد فرمایا اور بتایا، چاہے کہ وہ وحی متنوع یعنی کہ قرآن مجید کی شکل میں ہو، اور چاہے کہ وہ وحی غیر متنوع یعنی کہ احادیث نبویہ جو اللہ عز و جل نے آپ کے دل میں باتیں ڈالی ان کی شکل میں ہو، ہر ایک اعتبار سے میرے نبی نے اپنی امت کے افراد کو، مسلمانوں کو ایک ایک کلمہ پہنچا دیا بلا کم و کاست۔ ہر لفظ، ہر کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینا چاہا پیغام، وہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کم و کاست پہنچا دیا۔ یہ ہے آپ کی رسالت۔ ایسی رسالت آپ کی ہے کہ جتنا رسول نے دین اسلام دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، نمبر ایک علماء اہل حدیث اور عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کا سب وہ کتب احادیث اور قرآن مجید میں مکمل محفوظ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس مکمل ایمان اور اسلام اور مذہب میں اور دین میں جو رسول اللہ نے کمپلیٹ کر دیا ہے، مسلمانوں ہمارا عقیدہ یہ ہے علماء اہل حدیث اور عوام اہل حدیث کا کہ اب اس دین میں ایک حرف بھی، کلمے کی بھی بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہرگز اس دین میں ایک کلمہ بھی نہ بڑھائیں گے نہ بڑھانے دیں گے،
یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری ایک سوچ و فکر ہے اور یہ ہمارا عزم ہے، جو بھی اس رسول کی رسالت کے کلمات پر ڈاکہ ڈالے گا، اس میں ایک حرف بڑھائے گا اس دین میں اور اس دین میں سے ایک کلمہ بھی گھٹائے گا، جس حد تک ممکن ہو سکے گا اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنی زندگی سے جیسے بھی بن پڑے گا دفاع کریں گے، اور مکمل جیسا بھی ہو سکے گا جہاد کریں گے اس سب کے خلاف۔ جو شخص بھی رسول کے ایک بھی کلمے میں یا تو چاہے گھٹانا کرے یا بڑھانا کرے، ہرگز ایسا گوارا علماء اہل حدیث نہیں کریں گے، نہ کرتے تھے، نہ کریں گے، نہ کیا ہے۔ شان رسالت کے تعلق سے، رسالت پر ایمان لانے کے تعلق سے ابھی ایک بات اور سماعت کیجیے۔ جس طریقے سے اللہ واحد ہے اپنی ذات اور اپنی صفات میں، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں۔ مطلب یہ ہے کہ اب رسول کی رسالت میں کوئی دوسرا اب اور شخص کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو ولی کہلانے والا آ جائے، کتنا بھی بڑا کوئی اپنے آپ کو شہید ہو جائے، کوئی اپنے آپ کو اور دوسرے خطابات سے، غوث سے، پیر سے، ولی سے، قطب سے، ابدال سے، کنہی ناموں سے کائنات اس کو یاد کیوں نہ کرنے لگے، لیکن رسول کی رسالت کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر بھی رسول کی رسالت کے مقابلے میں ویلیو نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ یہ ہے شان رسالت اہل حدیث علماء اور عوام کے ساتھ۔ یہ ہے ذات میں، صفات میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کا محبوب ہونا۔ آپ کون ہیں؟ اللہ کے مثلا محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب ہونے کی صفت کے اعتبار سے کائنات کا کوئی بھی دوسرا، سنو مسلک اہل حدیث کے عوام اور علماء کے عقائد سنو اور شان رسالت سنو، کوئی بھی دوسرا، اس کائنات کے تمام انبیاء مل جائیں، اس کائنات کے تمام فرشتے مل جائیں، اس کائنات کے تمام شہداء، صالحین، صدیقین مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور سب کے سب مل کر کے رسول کی صفت محبوبیت میں اگر مقابلہ آرائی کرنے لگے، مسلک اہل حدیث کے علماء اور عوام کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے مقابلے میں کسی کی کوئی شان نہیں۔ سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا بلند مرتبہ، سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی محبت اگر اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی کسی کو حاصل ہے، اور قیامت کی صبح تک، میدان محشر میں حساب و کتاب کے ہونے کے وقت تک، اور جب تک کہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو جنت میں سب سے آخری اور بلند مقام ملنے تک، اس کائنات میں کسی کی کوئی شان نہیں، کسی کا کوئی مقام رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں۔ یہ ہے علماء اہل حدیث کا عقیدہ توحید فی الرسالت کے بارے میں اور عوام اہل حدیث کا عقیدہ توحید فی الرسالت کے باب میں۔ اب اس عقیدے کی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے ابھی بہت کم ہلکی سی وضاحت کی ہے، جو علی الاعلان اور بلا اختلاف، بلا کسی جھجک اور بغیر کسی لومۃ لائن کے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ سننے والا کون کیا سن کر کے کیا کہے گا، مجھے امید ہے کہ ان میری باتوں سے جہاں تک بھی میری یہ باتیں پہنچیں، جہاں تک بھی کوئی سنے، وہ یہ قبول کرے کہ اگر حقیقت میں کوئی محبت کرتا ہے، اگر حقیقت میں کوئی شان جانتا ہے اپنے رسول کی اور اپنے محبوب کی، تو وہ صرف اور صرف علماء اہل حدیث ہی جانتے ہیں، یقیناً کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ یہ میں نے محبت بتلائی آپ کو ابھی اللہ عز و جل کی محبت، کہ اللہ عز و جل اپنے رسول سے اتنی محبت کرتا ہے اور اس محبت میں کوئی دوسرا رسول کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اب آپ محبت سنیے علماء اہل حدیث اور عوام اہل حدیث کی، کہ یہ علماء اور عوام یعنی اہل حدیث اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں یا کتنا ان کو کرنا چاہیے۔ اب یہ سنیے آپ، توحید فی رسالت کے اس باب میں
علماء اہل حدیث اور عوام اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے اور ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ تک رہے گا۔ کیا؟ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھاتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، حدیث ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، حدیث ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم نے اپنا اس کو مرنا اور جینا بنا رکھا ہے۔ اپنے رسول کے ایک ایک کلمے کی حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے، ہمارا یہ عین لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے رسول کے کسی بھی کلمے کو ضائع ہونے نہ دیں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قسم اس اللہ کی جس نے خود مجھے رسول بنایا اور جس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات ہیں، جو تمام اچھائیوں اور بھلائیوں کا مالک ہے۔ واللہ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو ایمان ہونے کا دعویٰ، مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرے اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام چیزیں جتنی بھی ہیں والناس اجمعین، جتنے بھی رشتہ دار، اعزاء و اقارب، دوست اور احباب اور اس کے ملنے جلنے والے جتنے ہیں، سب سے زیادہ میں محبوب اگر اس کے نزدیک نہیں ہوں تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ علماء اہل حدیث، عوام اہل حدیث کا توحید فی رسالت کے باب میں یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو محبت اپنے رسول سے کرتے ہیں، اس محبت کے مقابلے میں ویسی محبت کسی بھی دوسری ذات کو نہیں دی تھی، نہ دیں گے۔ ادب و احترام اور کسی کی عزت و توقیر ایک دوسری چیز ہے، لیکن محبت کا جو انداز ہمارا اپنے رسول سے ہوگا، وہ محبت ہم کسی دوسری ذات کو نہیں دیں گے، چاہے کہ دوسرا نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے کہ دوسرا کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے کہ دوسرا کوئی امام کیوں نہ ہو، چاہے کہ دوسرا کوئی قطب اور ابدال اور غوث ہی کیوں نہ ہو، چاہے کہ دوسرا کوئی شہید کیوں نہ ہو، کسی کو بھی ہم اپنے دلی محبت کا وہ انداز، وہ طور و طریقہ اور اپنے دل کی وہ محبت اس دوسری ذات کو نہیں دیں گے جو محبت کے ہم اپنے رسول کو دیں گے کہ آپ کی ذات کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمے کی حفاظت کرنا ہمارا فرض عین، آپ کی ذات پر ایک بھی کلمہ آنے نہ پائے، حرف آنچ کا نہ آنے پائے، اس کا دفاع کرنا ہمارا فرض عین۔ ہم بھلے ہی مر جائیں لیکن اپنے رسول کی ذات پر، شان پر، رسالت پر ذرا سا بھی ایک کلمہ سننا گوارا نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اپنے دل کی محبت ہم اپنے ماں باپ کو وہ نہیں دیں گے، ہم اپنے بیوی بچوں کو وہ نہیں دیں گے، ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنے مال و دولت کو، اپنے گھر مکان جائیداد و پراپرٹی کو وہ محبت نہیں دیں گے جو محبت کے ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا آپ پر ایمان لانا ہے، یہ مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث اور عوام اہل حدیث کی جانب سے اپنا ایمان کا اظہار ہے کہ ہم نے اس چیز کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ ہم ہرگز کائنات میں کسی بھی دوسری ذات کو، فرشتوں سے لے کر کے دیگر اور تمام مخلوقات انسانی میں سے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کو مقام و مرتبہ کچھ بھی دیے ہوں، کسی کو شہید کیا ہوگا، کسی کو ولی بنایا ہوگا، کسی کو اور صدیقین میں شامل کیا ہوگا، بڑے بڑے مقام دیے ہوں گے، بڑے بڑے مراتب دیے ہوں گے اور عطا فرمائے ہیں یقیناً اللہ نے، لیکن رسول کی محبت کے سامنے اور رسول کی مقام کے سامنے ہم علماء اہل حدیث دوسرے کی ویلو ہرگز نہیں جانیں گے۔ جہاں مسئلہ آئے گا اپنے رسول کی ذات کا، جہاں مسئلہ آئے گا اپنے رسول کی شان کا، وہاں ہم دوسرے کو یقیناً چھوڑ دیں گے، منہ موڑ لیں گے اور اپنے رسول کی ہی ذات سے لگیں گے، اپنے رسول کی ہی ذات سے ہم چمٹیں گے، اپنے رسول کا ہی چہرہ صرف اور صرف دیکھیں گے۔ جب بھی دفاع کریں گے تو اپنے رسول کی بات کا دفاع کریں گے، اگرچہ کہ ہمارے ائمہ اور ہمارے علماء اور ہمارے پیر اور ہمارے دیگر اور بزرگان دین اور دیگر شہداء ولی حضرات کتنے بھی بڑے بڑے اقوال کہہ گئے ہوں، لیکن رسول کی الفاظ سے اگر کوئی بھی لفظ ٹکرائے گا، امامان اہل حدیث ہوں یا کہ امامان اہل سنت ہوں، کسی بھی قسم کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا بڑے سے بڑا امام ہو، اگر رسول کی ذات کے مقابلے میں رسول کے کلمات سے کوئی بھی کلمہ ٹکرائے گا،
علماء اہل حدیث، عوام اہل حدیث کا یہ مسلک ہی نہیں بلکہ عقیدہ ہے، حفظ جان ہے، یہ ہمارا صرف اور صرف ایمان ہے کہ ایسی صورت میں ہم اپنے رسول ہی کی بات کو تسلیم کرتے تھے، کرتے ہیں، قیامت کی صبح تک جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک کرتے رہیں گے، دوسروں کے اقوال سے فوراً منہ موڑ لیں گے اگر رسول کے کلمے سے، کسی جملے سے، کسی بات سے دوسرے کی کسی بھی بات کا ٹکراؤ ہو رہا ہوگا تو مخلوقات میں سے کسی بھی دوسرے کی بات کی طرف ہمارے کان لگ ہی نہیں سکتے اور ہماری آنکھیں دوسرے کے چہرے پر متوجہ ہو نہیں سکتی اگر رسول کی شان میں ذرا سا بھی فرق آتا ہو، رسول کی شان میں ذرا سا بھی کوئی بھی حرف آتا ہو تو یہ نہ نظریں ادھر دیکھیں گی اور نہ یہ کان ادھر سماعت کریں گے، بلکہ فوراً اپنے رسول کی ذات سے چمٹ لینا اپنے لیے عافیت، اپنا ایمان سمجھیں گے، اسی پر مر مٹنا ہی ہمارا آخری ایمان ہے۔ یہ توحید فی رسالت کے باب میں نے آپ کو شان رسالت کے تعلق سے ابھی صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ان دو باتوں کی بہت شارٹ انداز میں، بہت ہی مختصر سے انداز میں وضاحت کی ہے۔ اب دھیرے دھیرے ہم آپ کو جیسے جیسے وقت اور بڑھتا رہے گا انشاءاللہ العزیز میں آپ کو شان رسالت کے تعلق سے کہ اہل حدیث، عوام اور علماء شان رسالت کے تعلق سے کیسی باتیں اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل میں رکھتے ہیں، ان کا طور و طریقہ کیا تھا، یہ سب کچھ آپ کو بیان کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو خطبے میں شروع میں ہی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کر کے بتائی تھی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شان رسالت کے تعلق سے یہ وہ آیت کریمہ ہے جو اتنی زیادہ جامع ہے، اس قدر جامع ہے کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ تو کائنات میں 1,40,000 یا 24,000 انبیاء کرام کو کسی کو نہ مل سکا، اور انبیاء کی ذات کے بعد نیچے ہی درجے پر دیگر اور تمام غوث کتب اور ابدال ہوا کرتے ہیں اور ائمہ ہوا کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، یہ سب انبیاء کے درجے کے نیچے کے مقام کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان سبوں کو اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے ان کی عزت افزائی فرمائے اور ان کو ان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی اس مذہب اسلام میں جو کچھ بھی کیا ہے ان کے اپنے اپنے مقام الگ ہیں، لیکن شان رسالت کا یہ انداز جو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود پاک پڑھا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرا کرو، سلموا تسلیما، بے حساب کثرت سے جتنا چاہو اتنا کرو۔ اس رسالت کی اور اس عظمت کی، اس شان کی وضاحت انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کی جائے گی۔